بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چند اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ انہوں نے امیر المومنین کو روکا اور باتیں شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کر دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئی آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس بوڑھیا کی باتیں سننے میں اتنا وقت گزار دیا ہے اور اپنے ساتھیوں کو اتنی دیر روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جس کی بات 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ واللہ اگر یہ رات بھر ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے اور کوئی کام نہ کرتا اور اس کی باتیں سنتا۔ یہ خاتون جن کی صدائے درد اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر سنی تھی اور جن کا خلیفہ عرب و عجم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر احترام کرتے تھے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلے بنی عوف بن خرش سے تھا اور ان کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو حضرت عبیدہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھی اور گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انہیں لازوال شہرت عطا کر دی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمر آدمی تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تھا۔ ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے اور بعض اوقات جوش غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر اپنی زوجہ سے کہا، یعنی تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ میں۔ اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ اس قسم کے فعل کا نام زہار ہے۔ جب اس کا غصہ اترا تو سخت پریشان ہوا کہ میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا ہوں اور اب گھر کو بچانے کی کیا صورت ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دم بخود بیٹھی تھی اور جب حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ندامت کا اظہار کیا تو وہ بولی، وہ تم نے طلاق نہیں دی، لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور اس بات کا فیصلہ کرواؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے سے شرم آتی ہے، خدا کے لیے تم ہی جاؤ اور ہادی برحق سے اس کے متعلق فتویٰ لو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ بیان کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس مسئلے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالہ فریاد کرنے لگی اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اس کے تند مزاجی اور بڑھاپے کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی جو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ خدا را کوئی ایسی صورت بتائیں
کہ میری اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس نہ ہوئی اور برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے اسے اپنی نبی کی زبان پر ظاہر فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں اور گھر کے سارے لوگ اشکبار ہو گئے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار جاری تھا کہ یک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا انتظار کرو، شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سخت امتحان کی گھڑی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہوا تو اس صدمے سے جانبر نہ ہو سکوں گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متبسم پایا، اس سے ان کے دل کو قرار آ گیا، خوشخبری سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ مجادلہ کی شروع سے لے کر آخری تک پڑھی اور اس کی پہلی آیت جو تھی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت میں نازل ہونے والے احکام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے خاوند کے پاس نہ کوئی لونڈی ہے نہ غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مسلسل 60 روزے رکھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میرا شوہر بہت کمزور ہے اور وہ جب تک دن میں 2-3 بار نہ کھا پی لے اس کی بنائی جواب دینے لگتی ہے، مسلسل 60 روزے رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان سے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا اور یہ کہ آپ مدد فرمائے۔ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرم تو حاجت مندوں پر ہر وقت برستا ہی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمی کی 2 وقت کی خوراک کے لیے کافی تھا۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سامان صدقہ کر کے اپنے اظہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کفارے کا نصف خوراک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور نصف حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو دیا۔